نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الصافات کی آیت نمبر 99 تا آیت نمبر 113۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی طرف سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، بابل میں 7 سال تک ان کو قید میں رکھا گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور متواتر اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سناتے رہے، مگر قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ صرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام وہ آپ پر ایمان لائے، باقی پوری کی پوری قوم کفر اور شرک میں ہی گرفتار رہی۔ جب قوم کی طرف سے ایذائیں اور تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت بھی ایک مشکل موڑ کی صورت میں آتا ہے۔ گھر بار کو چھوڑنا، وطن کاروبار کو چھوڑنا، ہر چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب وہ وقت آیا تو فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا تحقیق میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی اللہ کے حکم کے مطابق یہاں سے جانے والا ہوں۔ سیہدین، اس راستے میں وہی پروردگار میری رہنمائی فرمائیں گے، جس پروردگار کے حکم سے میں وطن چھوڑ رہا ہوں وہ مجھے ضرور اپنے ٹھکانے تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی یا رسول کے قتل پر آمادہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول مزید اس قوم کے درمیان نہیں رہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف صرف قتل کی منصوبہ بندی ہی نہیں کی بلکہ آپ کو بالفعل آگ میں ڈال دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بچا لیا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جب جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اپنے پیغمبر کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ چنانچہ اسی قانون کے تحت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آپ عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس کے لیے آپ کو بڑا لمبا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ عراق، شام اور فلسطین کے درمیان شرق اردن کا پورا علاقہ ایک لمبے چوڑے صحرا پر مشتمل ہے جسے عبور کرنا بالکل ناممکن تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے باران پہنچے، پھر وہاں سے فلسطین کے علاقے میں داخل ہوئے اور پھر فلسطین میں ہی آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شادی فرمائی تھی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال تھی، مگر ایک لمبا عرصہ گزرا آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 80 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ تو اس وقت آپ نے اپنے پروردگار کے سامنے درخواست پیش کی، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوں کاروں میں سے بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے نکاح کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، اور بردبار بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر ان کے 13 یا 16 سال بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ غلام حلیم، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا غلام علیم، وہ لقب ان کو دیا گیا غلام علیم، یہاں پر غلام حلیم، یعنی ایک بھائی میں علم زیادہ ہوگا اور دوسرے بھائی میں حلم زیادہ۔ علم زیادہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں، تو پھر انہی سے آگے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلا اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام ان کے سلسلے میں چلے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور دوسرے بھائی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں حلم زیادہ، تو ان کی اولاد میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی عمر ان کی 12-13 سال کی ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کا تذکرہ اپنے بیٹے کے سامنے اس انداز میں فرمایا کہ قرآن حکیم نے ان الفاظ کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھو تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے، ذرا تم بھی سوچو کہ اس خواب کو تم کیسا دیکھتے ہو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب بار بار آ رہا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اس حکم کی تعمیل کا تقاضا کیا جا رہا تھا۔ نبی کے خواب اور عام لوگوں کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو جو خواب نظر آتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، رحمانی خواب ہوتے ہیں، شیطانی خواب ہوتے ہیں اور نفسانی خواب ہوتے ہیں۔ جو رحمانی خواب ہوتے ہیں وہ کسی مسلمان کے حق میں بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے، شیطانی خواب شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں، اور نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں جو انسانی خوراک کے اثرات پر مرتب ہوتے ہیں۔ مگر انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے سے ہی کوئی حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اور سنایا اور ان کی رائے معلوم کی، تو اس سعادت مند بیٹے نے جواب میں فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر گزریں، یعنی اللہ کے حضور میری قربانی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے والد اللہ کے نبی ہیں اور ان کا خواب کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ وحی کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے اور خواب کا کیا ہے، یا یہ کہ آپ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں اور سوچ لیں، مگر اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی تردد اور بغیر کسی حیل و حجت کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے والد محترم کو اس پر عمل کرنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہی یقین بھی دلایا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، آپ میری گردن پر چھری چلا دیں۔ یہی تو وہ بردباری ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے مزاج میں رکھی تھی، اور اس لیے فرمایا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ یہی تو وہ حلم تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ فلما اسلم، پھر جب دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے، یعنی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ بیدار ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا تاکہ ان کی گردن پر چھری چلا دیں۔ اور پیشانی کے بل لٹانے کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر باپ کے دل میں کبھی ایسا نہ ہو کہ جذبہ شفقت کا پیدا ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرق نہ آ جائے۔ تو جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی، مگر ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ چھری اپنا کام ہی نہیں کر رہی تھی، اور دوسری طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا تھا تو انہیں بچا کر دکھا دیا، اور فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک صریح آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی گئی اور وہ اس میں پورا اترے۔ اور پھر ساتھ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھی دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ایک عظیم جانور کے ذبح کرنے کا فدیہ دیا۔ اور یہ عظیم جانور کیا تھا؟ فرماتی ہیں ایک مینڈھا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نازل فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس مینڈھے کی گردن پر چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بن گیا۔ اصل جذبہ ایمان و اطاعت تو وہی تھا جو بیٹے کی قربانی کے لیے موج زن تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جان کے بدلہ کے طور پر اسے جانور میں منتقل کر دیا، لہٰذا انہی جذبات کے تحت آئندہ کے لیے جانور انسانی جان کا فدیہ ہوگا، اور یہ دستور قیامت تک زندہ رہے گا، اور اہل ایمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے رہیں گے۔ یہودیوں نے اس مسئلے کو الجھا دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی قربانی دی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام، اور اس کے لیے یہودیوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تورات میں جا بجا تحریف بھی کی ہے، مختلف جگہوں کے نام بھی بدل ڈالے ہیں۔ مثلا مروہ کی قربان گاہ کے مقابلے میں انہوں نے فلسطین میں ایک جگہ کا نام موریا رکھ دیا، اور وہیں پر ایک وادی کو وادی مکہ کے نام سے موسوم کر دیا، تاکہ کسی طرح یہ ثابت کیا جا سکے کہ قربانی کا یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وادی مکہ میں پیش نہیں آیا تھا، بلکہ فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور یہودیوں نے اس کا بھرپور پروپیگنڈا کیا، حالانکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے، کیونکہ قربانی کا واقعہ تو اس وقت پیش آیا تھا جب اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
قرآن کریم کے اسلوب سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی، اور ہر سال حاجی لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں اسی یاد میں، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو شام و فلسطین میں تھے۔ اگر قربانی کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا تو اس کا مرکز بھی مکہ کے بجائے شام اور فلسطین ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑا ہے۔ قربانی کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں میں زندہ اور قائم رکھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل الایمان بندوں میں سے تھے۔ آگے فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جو اللہ کے نبی اور نیکوں میں سے تھے۔ اس خوشخبری کی تفصیل سورۃ ہود میں ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام پر عذاب لے کر آنے والے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکلوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں معزز مہمان سمجھ کر بچڑا ذبح کیا، اور بچڑے کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا، مگر انہوں نے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہونے لگے، تو فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا وہ بھی پاس کھڑی تھی، ہنس پڑی۔ فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، فرمایا کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور ان کے پیچھے ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا اسحاق ہوگا اور پھر ان کا بیٹا یعقوب ہوگا، اسے بھی آپ دیکھیں گے۔ اور یہ خوشخبری پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بھی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، محسن و ظالم لنفسہ مبین، دونوں بھائیوں کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے بھی ہیں اور اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا خاندان پھیلا آگے، اور اس کی ہزاروں شاخیں نکلیں جو شام، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں پھیلی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تمام عرب پیدا ہوئے، اور پھر انہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ دونوں خاندانوں میں نیکوکار لوگ بھی ہیں اور گناہ گار بھی، موحد بھی ہیں اور مشرک بھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔